الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 113 تک ہم سن چکے ہیں، 14واں پارہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے قرآن شریف کی برکتیں اور بہاریں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن شریف کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آیت نمبر 114 سے ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، سب حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں جمہور مفسرین کے نزدیک مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے، ان کے بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور آگے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہوا، نہ کہ بحیرہ، سائبہ وغیرہ جانور جنہیں کفار اپنے گمان کے مطابق حرام سمجھتے تھے۔ اور جو شخص آیت میں مذکور حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام انتہائی پاکیزہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ پاک نے ہر گندی اور خبیث چیز سے پاک فرما دیا ہے، اور اس دین میں مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اسلام پاکیزہ دین ہے، اللہ پاک نے اسے ہر بری چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اے انسان، اللہ پاک نے تیرے لیے اس دین میں وسعت بھی رکھی ہے کہ جب تو اس آیت میں بیان کی گئی چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو اسے ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افتراء فرمایا گیا، اور افتراء کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرنی، فاتحہ، 11ویں عرس وغیرہ ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت اور ممانعت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر فرمایا گیا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر
جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان جاہلوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ آسائش اور آرام ہے اور تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یہ باقی رہنے والا نہیں، جبکہ آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو اللہ پاک نے سورہ انعام میں بیان فرما دیں، اور آپ کے سامنے بھی وہ بیان ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی بغاوت اور معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نادانی سے کفر اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال صحیح کر لیں، تو اللہ پاک ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ پھر فرمایا اللہ پاک کے فرما بردار تھے۔ نمبر 3، دین اسلام پر قائم تھے۔ نمبر 4، مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے نظریے کا بھی رد ہے کہ تم مشرک ہو، اور ابراہیم تو مشرک نہ تھے۔ نمبر 5، اللہ پاک کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6، اللہ پاک نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ نمبر 8، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی، اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ ہے کہ تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ نمبر 9، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الاکرمین والآخرین، یعنی اولین و آخرین سب میں
مکرم و افضل ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور تمام انبیاء اکرام اور ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے، تو آپ جس سے موافقت فرمائیں تو اسے بھی اس وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہفتے کی نہیں کرتے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی جمعے کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے، اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کا کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ پاک نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے، یعنی ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، جس کا واقعہ تفصیلی سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمعے کے دن کے بجائے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا، وہ بات غلط تھی، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جمعے کے دن کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی موافقت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو ظاہر کر دے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے ابھارنا، اس کے فائدے بتانا، اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا، اسے ترہیب کہتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، اچھے طریقے سے بحث کرنا، یہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور اس کے دیے گئے دلائل سے بلانا۔ تو یہ اچھی بحث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعوت حق اور دین کے حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ اور علمی بحث یہ جائز ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کی مناسبت سے یہاں پر کچھ نیکی کی دعوت دینے کے آداب اور اس کے متعلق شرعی مسائل بھی سماعت فرما لیجئے کہ امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہے مگر گالی نہ دے، نہ فحش لفظ زبان سے نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص
ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ ہو۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم، کیونکہ جسے علم نہ ہو وہ اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ پھر اس سے مقصود رضا الہی اور دین اسلام کی سربلندی ہو۔ نمبر 3، جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے اور نرمی کے ساتھ کہے۔ نمبر 4، حکم صادر کرنے والا بردبار ہو۔ اور نمبر 5، حکم کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، ورنہ قرآن پاک کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا۔ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ پاک کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرتے ہو۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ 5 چیزیں نیکی کی دعوت دینے والے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو بری بات سے منع کرنا واجب ہے، اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے اور گالیاں دیں گے تو چھوڑ دینا افضل ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑ دینا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے، اور یہ شخص مجاہد کی طرح ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، مگر نہ ماریں گے نہ گالیاں دیں گے، تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ اب بھی بری بات سے منع کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عام شخص کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے جج، مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ حکم ان علماء کے بارے میں جو احکام شریعت کے پابند ہیں اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور علم کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جس نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اس برے کام سے منع ضرور کرے، کیونکہ اس کے ذمے 2 چیزیں لازم اور واجب ہیں، ایک تو برے کام کو چھوڑنا، دوسرا اس برے کام سے منع کرنا۔ اگر وہ ایک واجب کا تارک ہے، ایک واجب پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کا بھی تارک بن جائے، دوسرے کو بھی چھوڑ دے۔ اگر خود عمل نہیں کر رہا تو کوشش کر کے خود تو چھوڑنے کی عادت بنائے، دوسرے کو بھی نیکی کی دعوت دے، ایسا نہیں کہ نیکی کی دعوت بھی چھوڑ دے۔ مزید اس حوالے سے معلومات جاننی ہو تو بہار شریعت کی جلد 3 حصہ 16 سے امر بالمعروف کا بیان ضرور پڑھ لیجئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں بڑی خوبصورت بات فرمائی، ان ربک هو اعلم، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ پاک گمراہ ہونے والوں کو اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر تم صبر کرو، انتقام نہ لو، تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ پھاڑ دیے تھے اور ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا اور 70 کا ایسا حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے وہ ارادہ ترک فرما دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یاد رہے کہ مسلح یعنی ناک، کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔
اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے راستے میں کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچیں ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین پر غم نہ کریں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہیں، اور مشرکین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے ناصر و مددگار ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل یہاں پر مکمل ہوئی، اور اس سورت کی آخری 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لے، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اس کی وصیت و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، عرض کی گئی آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا وصیت تو مال کے بارے میں ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری یعنی ادعو الی سبیل ربک سے لے کر سورت کی آخر تک کی آیتوں کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان آیتوں پر عمل کی جو ہے وہ تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 14واں پارہ بھی مکمل ہوا اور سورہ نحل بھی مکمل ہوئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔